میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں آنے والا انسان اپنے ارادے سے نہیں آتا اور اپنے ارادے سے نہیں مرتا۔ پیدا ہوا تو اس کا ارادہ کوئی نہیں، مرتا ہے اس کی چاہت کوئی نہیں۔ تو پھر کون ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اور وہ کیا چاہتا ہے اس جیکب آباد کی چند روزہ زندگی میں؟ اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب انسانی عقل میں کوئی نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس دنیا کی زندگی میں اس نے کیوں بھیجا ہے۔ پھر یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یا انسانی علم ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب اللہ اپنے رسولوں کو بھیج کر بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے اور نبیوں کا علم کامل ہے، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا علم سارے انبیاء کے علم کے مقابلے میں وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح ہے اور ہمارے نبی کا علم ایک پھیلے ہوئے صحرا کی طرح ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بولتا ہے اس کا ہر بول اللہ کا امر ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں بولتا ہے۔ ہمارا علم دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، پڑھنے سے ہے، سوچنے سے ہے، اور یہ ہر چیز ادھوری ہے۔ میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے ادھر والے نظر نہیں آ رہے، اب میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر والے نظر نہیں آ رہے۔ میں اکیلا بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہو، یہاں 2-3 آدمی اکٹھے اسپیکر پر بولنا شروع کر دیں تو آپ کا سننا ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ سوچنا بھی ناقص ہے کہ جب آدمی تھک جاتا ہے تو سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے علم حاصل کرنے کے راستے ادھورے ہیں، ادھورے اور ناقص ہیں، اس لیے ہمارے اندر غلط علم چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو براہ راست علم دیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، براہ راست اللہ کی طرف سے علم آیا، وہ آنکھوں سے نہیں، وہ کانوں سے نہیں، وہ دماغ سے نہیں، وہ دل سے نہیں، سیدھا اوپر سے اللہ کی طرف سے آیا۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ میں نے اپنے بندے پر وہ علم اتارا ہے جو دنیا کا کوئی انسان سوچ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کا براہ راست دیا ہوا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو جو یہ سر کی آنکھ دی تھی، یہ اتنی طاقتور تھی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، مصلی پر کھڑے ہوئے چلتے چلتے محراب تک چلے نماز کے اندر ہی، پھر وہاں سے واپس ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اور اپنی اصلی جگہ پر آ گئے۔ تو جب سلام پھیرا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ نماز میں آگے چلے گئے تو پیچھے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری جنت پہ نظر پڑی تو اس کے پھل باہر لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا۔ جنت کدھر ہے؟ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، تو جو مصلی پہ کھڑے ہو کر 7 آسمان کے اوپر دیکھ سکتا ہو تو اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ پھر فرمایا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟
کہ پھر میں نے جہنم کو دیکھا، اس کی آگ کو دیکھا، اس کے شعلوں کو دیکھا، تو پھر میں اس سے گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آگے ہونا اور پیچھے ہونا یہ 7 آسمان کے اوپر کا نظارہ تھا جو ہمارا رسول دیکھ رہا تھا، یہ اس کی نظر کی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ارنی انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ ایک دفعہ تو دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا انظر الی الجبل، یہ پہاڑ تیرے سامنے، اس کو دیکھنا۔ فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر یہ پہاڑ میرا نور برداشت کر گیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب عرش کدھر؟ اللہ تو لا مکان ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے، وہ تو سوچ تصور خیال سے آگے ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ پاک کے نور کی ایک تجلی آئی چھوٹی سی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، سارا پہاڑ ریت ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ کتنے دن بعد ہوش آیا؟ 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش آیا کہ اللہ بس معافی دے، میں اپنی حیثیت سے زیادہ تجھ سے مانگ بیٹھا۔ ہمارے نبی بھی اللہ کے رسول ہیں۔ 27 رجب کو آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں، حضرت علی کی بہن، تو رات کے وقت جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے یاد فرما رہے ہیں، آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ وہاں سے اٹھایا ہے، بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، براق مکے سے لے کے چلا اور بیت المقدس آیا ہے۔ وہاں جو مسجد کا خادم ہے وہ رات کو دروازہ بند کرنے لگتا ہے، تو دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ سارا زور لگاتا ہے، بند نہیں ہوتا، تو ایک مستری کو بلاتا کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور ساتھ اپنے جو ان کے عالم تھے ان کو بھی بتاتا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو مستری آ کر دیکھ کر کہتا ہے اس کی ڈاٹ اس کے اوپر آ گئی ہے، اس لیے اس کے پریشر کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، میں صبح آ کے ٹھیک کر دوں گا۔ اور ان کے عالم تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ ڈاٹ کا قصہ نہیں ہے، یہ صبح خود ہی دیکھنا بند ہوگا، یہ رات ہے جس میں آخری نبی نے آ کر یہاں نماز پڑھنی ہے، یہ ان کے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو یہ 27 رجب اور 10 ہجری کی رات ہے، براق آ کر وہاں اترتا ہے اور آپ وہاں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد براق ادھر ہی ٹھہر جاتا ہے، براق اب اوپر نہیں جاتا ہے، براق ادھر ہی ہے۔ اب اوپر جو اللہ کا رسول جا رہا ہے، جبریل کا ہاتھ پکڑ کے بھی نہیں جا رہا کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا، اب اللہ اپنے امر سے آپ کو اوپر اٹھا رہا تھا۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، یہاں 280 من ہوا میرے اوپر ہے، اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر 280 من ہوا کو روکنے کے لیے پریشر میرے اندر موجود ہے۔ ہمارے اوپر 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اوپر ہوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ 500 کلومیٹر اوپر چلا جائے، ہوا سے باہر نکل جائے، تو یہ ایک بم کی طرح پھٹے گا کہ اس کے اوپر سے ہوا کا دباؤ ختم ہوگا، اس کے اپنے اندر جو پریشر ہے وہ اس کو پھاڑ کے بوٹی بوٹی کر دے گا۔
اس پریشر کو پہلے ہوا کے اوپر جن کو بھیجا جاتا ہے جس راکٹ میں، تو ان کو ایک لباس پہناتے ہیں، وہ عجیب سا لباس، اور کئی کروڑ ڈالر کا وہ لباس بنتا ہے، اس کے اندر 280 من ہوا کا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک مصنوعی دباؤ ہوتا ہے 280 من۔ جب وہ راکٹ اوپر جاتا ہے 500 کلومیٹر سے باہر، تو پھر اس کو آن کرتے ہیں تو وہ پریشر لباس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لباس میں پریشر نہ ہو تو یہ جتنے خلا والے اوپر جاتے ہیں ان کے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہمارا نبی نے کرتا پہنا ہوا ہے اور تہمت، اور اسی کرتے تہمت کے ساتھ آپ نے ہوا کو چیرا، خلا کو چیرا، اور پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 7 فرشتے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر آپ 6 آسمان پر پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ اللہ کا امر ہے جو آپ کو لے جا رہا ہے۔ اب چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر کو دیکھا جا رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا اس کا اول نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا اس کا آخر نظر نہیں آیا، تو آپ نے جبریل سے پوچھا